أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ نے کہا کہ دین اسلام ہی دین ہے، اور اس کے کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس کے پہلے، اس دین اسلام سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دین دے کر کے بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دین دے کر کے بھیجا، اور جتنے بھی رسول آئے سب کو اللہ نے ایک دین دیا. دین کا معنی ہوتا ہے ایک قانون دیا، اس کو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام، ایک سسٹم عطا کیا سب کو. اور پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام عطا کیا لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے. اور یعنی دین کا معنی ہوا قانون، سسٹم، ایک نظام دیا اللہ نے کہ اس نظام کے تحت یہ دنیا چلائی جائے گی. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں دین تو وہ بھی اللہ کا ہے، عیسائی مذہب بھی دین الہی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. دین موسوی بھی دین الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دین نوحی بھی دین الہی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے پاس جو قانون اللہ نے جو دین عطا کیا وہ اللہ کی طرف سے وہ دین الہی ہی تھا، اس میں کوئی دوسری جگہ. لیکن اللہ نے فائنل حکم یہ دے دیا کہ اب کوئی دین نہیں، اب کوئی قانون نہیں، اب کوئی نظام نہیں. اب اگر کوئی قانون ہے تو جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ قانون رہے گا، وہ سسٹم رہے گا، وہ نظام رہے گا. اس کے تحت لوگ اپنی زندگی گزاریں گے اور اس کے تحت یہ دنیا چلائی جائیں گی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں مگر دین اسلام. کوئی دین پسندیدہ دین نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین عیسائی، جو دین آدم علیہ السلام کو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ دین الہی نہیں، وہ دین الہی ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے نبی آخر الزمان کو آخری نبی بنایا اور اس کو فائنل قانون کے ساتھ بھیج دیا، بس بات ختم ہو گئی. اور آگے فرمایا اور فوٹ میں نہ پڑے کتابی یعنی یہودی اور عیسائی مگر اس کے بعد کہ انہیں علم آ چکا. اور جب وہ جان لیا کہ فائنل دین اور دین آخر محمد عربی کا دین ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو پھر اب عیسائیوں کو جھگڑا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم عیسائی ہی رہیں گے، اور یہودیوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ ہم یہودی ہی رہیں گے. اب اللہ نے جب تمہاری کتابوں میں یہ کہہ دیا کہ آخری نبی آئے گا تو تمہاری کتاب کے حسابوں سے ہی تو مان لینا چاہیے تھا، لیکن اب تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اپنے دلوں کی جلن سے. تو یہودیوں نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا اور عیسائیوں نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا؟ صرف جلن کی وجہ سے، صرف اور صرف جلن کی وجہ سے. اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کرے تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں. اب عیسائی اور یہودی تم سے آ کر حجت کرے، تمہارے ساتھ بدماشی کرے، تو تم کہہ دو کہ میں اپنا منہ اپنے رب کی طرف جھکایا ہوا ہوں، یعنی میرے لیے دین اسلام ہی دین ہے. اب تمہارے پاس میں نے یہ دین لے کر آیا ہے، تم مان لو کہ تمہارا بھلا ہے، اور تم نہ مانو تو تم اپنا سوچو. اور جو میرے پیرو ہو یعنی جو میری پیروی کرے، اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کہ کیا تم نے گردن رکھی؟ بس اگر وہ گردن رکھے جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہا کہ جو تم سے حجت کرنے آئے تم یہ کہہ دو اسے کہ میں تو اسی دین پر ہوں، میں دین اسلام پر ہی ہوں، اور جو میرے ماننے والے وہ بھی اسی دین اسلام پر ہے. اور کتابیوں سے کہو یعنی یہودی سے کہو اور عیسائیوں سے کہو اور ان پڑھوں سے کہو، جاہلوں سے،
کہ کیا تم نے گردن جھکائی، یعنی اللہ کے دین کو مانا، اگر وہ گردن جھکا دے تو اس کے لیے بھلا ہے، وہ سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، اور اگر وہ اپنا منہ اللہ کی طرف نہ کرے تو آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ کا کام تھا بس قرآن کو اس تک پہنچا دینا، آپ کا کام تھا بس قرآن کو یہودیوں تک، عیسائیوں تک، ان پڑھوں تک پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری ہے، جو مان لے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا، سیدھا راستہ پکڑ لے گا، یعنی جنت کے راستے پہ چل پڑے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کی آیت کو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، یعنی وہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پیغمبروں کو شہید کرتے ہیں، اور جو انصاف کا قانون لانا چاہتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اسے خوشخبری یعنی اسے خوشی کی خبر دے دو کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، جتنی بدماشی کرنی ہے زمین پر رہ کر بدماشی کر لے، تیرے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو تجھے ہم جہنم میں پھینکیں گے، اور تم جیسے بدماشوں کے لیے ہی ہم نے جہنم بنا رکھا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یا ہے وہ جن کے اعمال اکارت گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو گئی دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اسے کوئی بھلائی نہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کون؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پیغمبروں کو شہید کرتے ہیں، اور جو انصاف قائم نہیں ہونے دیتے ہیں، جو انصاف قائم نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے کیے دھرے پر پانی پھر گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ تو دنیا میں ہوگا نہ قیامت میں ہوگا۔ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ ان سے روگردہ ہو کر پھر جاتا ہے، یعنی کہ ان جماعتیوں میں ایسے ہیں کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ تو ملا اور وہ کتاب اسے انصاف کی طرف بلاتی ہے، لیکن جب ان کے اوپر انصاف قائم ہوتا ہے تو یہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ انصاف اس کے حق میں نہیں ہوتا ہے، یہ بدماش ہے، یہ زمین پر رہ کر گندگی پھیلا رہے ہیں، اور جب اسے اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو یہ اپنے خاندان کو لے کر کے، اپنی دولت کو لے کر کے، یہ جو انصاف قائم کرنے والے ان سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور یہ بدماشی کرتے ہیں اور انصاف کو قائم نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں، یعنی یہ ہمت اسے کیوں آئی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی۔ وہ اتنی بدماشی کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبروں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں اور انصاف کیوں نہیں قائم ہونے دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس گمان میں ہے کہ آگ ہمیں نہ چھوئے گی، اور یہ یہودی، اور یہ کون ہے؟ یہودی، اور کون ہے؟ عیسائی۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے، بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے اور ہماری جاگیر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اس کی فکر یہ ہے کہ وہ اللہ کیسا جو ہمارے کو بخشے نہیں، جو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے، اور جو ہمیں جہنم میں بھیج دے، وہ اللہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنی بدماشی نہیں دیکھ رہے، یہ اپنی، تو اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ ہمت اسے کیوں آ رہی ہے اور وہ اتنی بدماشی کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کی سوچ میں یہ بات رچی بسی ہے کہ ہمیں آگ تو چھوئے گی ہی نہیں، ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، یعنی یہ کہ اگر چھوئے گی بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے، پھر ہم بخش دیے جائیں گے۔ اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے، تو اس کے دین نے اس کو فریب دیا، اور جھوٹ دین نے فریب کیا دیا کہ ان کے لوگوں نے، ان کے پادریوں نے، ان کے عیسائی کے مولویوں نے کیا کیا؟ سکھا دیا اس کو، یا کتاب میں الٹی پلٹی بات لکھ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دے گا، تم تو بخشائے ہو، تم مرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، اور اس طرح کی باتیں یہ کر کے لوگوں کو بھڑکا دیا۔ اسی لیے دنیا میں جتنی گندگی پیدا ہوتی ہے، دنیا میں جتنی برائیوں کی شروعات ہوتی ہے، وہ عیسائی اور یہودیوں کے گھروں سے، عورتوں کے کم کپڑوں کی شروعات عیسائی یہودیوں کے یہاں سے، زنا کی شروعات ایک دم کھلے عام یہودیوں کے یہاں سے اور عیسائیوں کے یہاں سے، لڑکیوں کو بے پردہ گھمانے کا رواج یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں سے، عورت بچوں اور بچیوں کے ایک ساتھ تعلیم دینے کا رواج یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں سے، لڑکیوں کو کم کپڑے پہنائے جائے یہودی اور عیسائیوں کی وجہ سے، اور دنیا کو اپنے قبضہ میں رکھا جائے
دنیا کو غلام بنا کر رکھا جائے یہودی اور عیسائیوں کی وجہ سے. یہ مان لیجئے اور دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہے, دنیا میں جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں, سب یہودی اور عیسائیوں کی فتنہ و فساد کی وجہ سے, یہودی اور عیسائیوں کی فتنہ و فساد کی وجہ سے. یہ آ کر کے آپس میں لڑا دیتے اور پھر بیچ سے سائڈ ہو جاتے. یعنی دنیا میں جتنی گندگی کی شروعات ہو رہی ہے, بعد میں لوگ کر رہے ہیں الگ بات ہے, لیکن شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہودی اور عیسائیوں کی وجہ سے. اور وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تو صرف یہ کہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھا دیا گیا ہے کہ نہیں آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں اور ہمارے ساتھ کچھ ہونا ہے نہیں. لیکن اس کے یہ ساری صرف کیا کہا اللہ نے, اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا, اور ان کے دین نے انہیں فریب دیا. اس جھوٹ نے جو باندھے تھے, یعنی دین کے نام پر جو جھوٹ باندھا گیا اور کہا کہ نہیں تم بخش دیے جاؤ گے, تم کچھ بھی کر لو اور سال میں ایک بار عبادت کر لو, تم بخش دیے جاؤ گے, باقی تم کچھ بھی کرو تمہیں کچھ نہیں. تو آج بھی اس گمان میں ہے, لیکن مرنے دیجیے بس.